वक्त अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो आपने यही जवाब दिया था, इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, बोटी बोटी भी कर दिया जाए, तुम्हें निस्तो नाबूद भी कर दिया जाए, तुम्हें जला भी दिया जाए, आई साहब तुम अपने आप को जलवा लेना, अपने आप को बोटी बोटी करवा लेना, लेकिन शिर्क मत करना, ये जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त। इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को तकमील तक पहुंचाने वाले मोहतरम मेंबरान हजरात, खुसूसन अब्दुल करीम साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, लल घुटुआ और इसके आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, ये 2 रोज़ा प्रोग्राम का ये पहली शब है। आप मुझसे पहले बहुत ही जामे खिताब सुन रहे थे। दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम सब को सुनने, गौर व फिक्र करने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जुल्म का नाम आपने सुना होगा। जुल्म, जुल्म किसको कहते हैं? किसी चीज को उसके मकाम से हट करके रखना गैर मुनासिब जगह पे, या किसी को उसका मकाम न देना, या किसी को उसका मकाम छीन लेना, उसके मकाम से उसको महरूम कर देना, जुल्म कहलाता है। जुल्म अल्लाह तबारक व ताला को बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं है, और अल्लाह ताला ने जुल्म को हराम करार दिया है, अपने ऊपर भी और बंदों के ऊपर भी जुल्म को हराम करार दिया है कि कोई किसी पर जुल्म करे, या अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मैं अपने ऊपर जुल्म को हराम मैंने करार दिया है। इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने आप के ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है। अब जाहिर सी बात आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात के ऊपर कितना कायम दायम है। अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया, पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी रोटी की जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ले ली। अब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बंदा करे या न करे, अल्लाह ताला बंदों के ऊपर जुल्म नहीं करता है। अल्लाह की इबादत करे तब भी अल्लाह रोजी दे रहा है, और अल्लाह की इबादत ना करे तब भी अल्लाह ताला उसको रोजी दे रहा है। अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। अल्लाह खुद कहता वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह बंदों के ऊपर जुल्म नहीं करता। जुल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर हराम करार दिया है, और अल्लाह ताला ये कहता मेरे बंदो मैं भी जुल्म नहीं करता, तुम भी जुल्म न करो। जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई आदमी किसी के ऊपर जुल्म करे। सबसे बड़ा जुल्म क्या मालूम है? सबसे बड़ा जुल्म यह कि बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, किसी की इबादत करे, किसी की पूजा करे, किसी की भक्ति करे, किसी को अल्लाह का मकाम दे, किसी को अल्लाह का दर्जा दे दे। ये सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा घिनौना जुर्म है, जो अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में बहुत ही बड़ा जुल्म है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा पाप है। इस जुल्म को अल्लाह ताला बर्दाश्त कैसे करे? अल्लाह कहता मेरे बंदो जुल्म को हम, इस शिर्क को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुमने शिर्क करके
تم نے شرک کے ساتھ اگر تم میرے ساتھ آئے, یہ ظلم کے ساتھ میرے ساتھ آئے, تو یاد رکھنا جنت تمہارے اوپر میں نے حرام کر دی ہے. جو آدمی شرک کرے گا وہ جنت میں جا نہیں سکتا, وہ جہنم کے اندر جائے گا. ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے کہ آدمی اللہ نے جس کو پیدا کیا, اب اس کے باوجود اللہ رب العالمین کو جو مقام دینا چاہیے تھا بندہ وہ مقام نہ دے, بلکہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق اپنائے, کسی اور سے بیٹا بیٹی مانگے, کسی اور کو مشکل کشا سمجھے. یہ اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے. اور یہ اللہ رب العالمین اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا, روزی روٹی میں نے دی, زندگی میں نے دی, عزت میں نے دی, ساری چیزیں میں نے دی, اب مجھ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو تم عزت کا مالک سمجھو, کسی اور کو خوشی اور غم کا مالک سمجھو, کسی اور کو تم عزت و ذلت کا مالک سمجھو. یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ آج غور کیجیے اپنے سماج کے اوپر اللہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. روزی روٹی اس نے دی, سانسیں اس نے دی, ساری زندگی اس نے دی, لیکن میرے بھائیو اللہ کہتا میرے بندو میرے ساتھ ظلم مت کرنا, میرے عبادت کرتے رہنا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک تمہیں موت نہ جائے تب تک میری عبادت کرتے رہو. آج اپنے یہاں کی مسجدوں کے اندر آپ غور و فکر کریں گے 5 وقت کی اذانیں ہوتی, لوگ مسجدوں تک بھی نہیں جاتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا دور کی بات ہے, اللہ کی عبادت تو نہیں ہو رہی ہے, بھی ظلم ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شرک کر شریک کر رہا ہے, کسی اور کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے. بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے کہیں اور چلا جاتا ہے, عزت و ذلت کا مالک کسی اور کو سمجھ بیٹھا ہے. میرے بھائیوں یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑا ظلم ہے, بہت ہی بڑا ظلم ہے. اور آج اہل حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. آج اہل حدیث حضرات بھی اس ظلم کے اندر, اس شرک کے اندر مبتلا ہے. ان کی یہاں بھی یہ ساری چیزیں, دھاگا باندھنے کا رواج اہل حدیثوں کے اندر بھی آ گیا, تعویذ پہننے کا رواج آج اہل حدیثوں کے اندر بھی آ گیا. آج عزت و ذلت کا مالک کسی اور کو سمجھنے لگا. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے, اللہ رب العالمین ظلم کو برداشت نہیں کرتا. اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور سمجھاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا تھا, اے میرے بیٹے, یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے تم شرک مت کرنا. اے میری بیٹی, یا بنیا لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, کسی کو پارٹنر مت بنانا, کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا مت ماننا, کسی کو عزت و ذلت کا مالک مت ماننا. ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ اللہ کی نظر میں, اللہ کی درشٹی میں یہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے, بہت ہی بڑا پاپ ہے. ظلم مت کرنا. حضرت لقمان علیہ السلام یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کچھ بھی کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, یہ ظلم مت کرنا, یہ پاپ مت کرنا, یہ گناہ مت کرنا, کیونکہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے, ہماری سانس کا مالک اللہ ہے, جو ہم چل رہے اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم کھا رہے اللہ کا فضل و کرم ہے. میرے بھائیوں اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس پیغام کانفرنس سے یہ 2 روزہ پروگرام سے یہی پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ توحید کو اپنے یہاں زندہ رکھنا, شرک کو اپنے یہاں آنے مت دینا. شرک کے تمام دروازوں کو بند کرو, تمام دروازوں پہ تالے لگاؤ, تمام دروازوں کو لاک کرو, شرک کے تمام راستے کو ختم کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ ظلم برداشت نہیں ہے, یہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے, جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, کسی صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے نبی ذرا یہ مجھے بتائیے, اگر مجھے کوئی آدمی پکڑ لے اور پکڑنے کے بعد مجھے کہے کہ فلاں کے سامنے سجدہ کرو, فلاں کے سامنے سجدہ کرو, تو اے اللہ کے نبی بتائیے میں کیا کروں؟ اس وقت اللہ کے نبی نے جو جواب دیا تھا وہ آپ نے یہی جواب دیا تھا, ان قتلت او حرقت, اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے, بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے, تمہیں
निस्तो नाबूद भी कर दिया जाए, तुम्हें जला भी दिया जाए, आए सहाबे तुम अपने आप को जलवा लेना, अपने आप को बोटी बोटी करवा लेना, लेकिन शिरक मत करना। ये जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये गुनाह अल्लाह को पसंद नहीं है। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर शिरक बिल्कुल पूरी तरीके से मुसलमानों के घरों के अंदर कब्जा कर लिया है। मुसलमानों के घरों के अंदर ये चीजें आ चुकी है। कोई भी काम करने से पहले आज बहुत से लोगों को आप देखिए कि शिरक के अंदर मुब्तला हो गया है। बच्चा पैदा हुआ ताबीज लटका दिया, धागा बांध दिया, ये सब जुल्म नहीं है? जो बाप, जो अल्लाह रहमे मादर के अंदर 9 महीने तक हिफाजत कर सकता है, उस बच्चे को दुनिया में आने के बाद क्या वो अल्लाह उस बच्चे को हिफाजत करने की ताकत नहीं रखता? क्या उनके पास इतना पावर नहीं है कि अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत करे? मेरे भाइयों, जो रहम मादर के अंदर बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रख सकता है, क्या वो अल्लाह दुनिया में आने के बाद क्या तुम्हारे धागे का मोहताज है, तुम्हारे ताबीज का मोहताज है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये बहुत ही बड़ा पाप है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम्माता युशरिक बिल्लाहि शैया, अगर कोई आदमी मरता है दुनिया में कितना भी बड़ा नमाजी और रोजेदार हो, हज करने वाला हो, दुनिया में सत्ता खैरात करने वाला हो, लेकिन अगर उसने शिरक किया हो, मम्माता युशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया हो, तो दाखिल अन्नार, जहन्नम के अंदर वो दाखिल होगा। उसकी नमाजें बेकार, उसका रोजा बेकार, उसके सदका खैरात बेकार, उसकी इबादतें उसके मुंह की पर मार दी जाएंगी। वो आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा। वो जन्नत में जाने की दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। जन्नत उसके लिए हराम, फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत को हराम करार दिया है। इस वजह से मेरे भाइयों, गोड्डा के रहने वालों और यहाँ पे ललघुटवा के रहने वालों, जरा गौर करना और अपने आप में चेक करना कि कुछ भी हम कर लें लेकिन अल्लाह के साथ जुल्म न करें। अल्लाह का खा रहा है, अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों का फायदा उठा रहा है, और उसके बाद अल्लाह के साथ जुल्म आदमी कर रहा है। बताइए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को सबसे पहले तौहीद सिखाओ। जब बच्चा छोटा हो, अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजे, छोटा बच्चा हो, उसी वक्त उस बच्चे को अल्लाह के बारे में बताओ। बोलने के लायक हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ। एक ही अल्लाह है, इस पूरी जगत और पूरी कायनात का पालनहार एक है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। एक अंदर हम द्वितीय नास्ते नेह नाना किंचन, एक ही है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, एक ही है। उसी अल्लाह से मांगो, उसी अल्लाह से फरियाद तलब करो, वही इज्जत और जिल्लत का मालिक है। यही चीज तो हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है। यह चिंती उसी से मांगो, वही देने वाला है। उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर देने वाला नहीं है। उसी अल्लाह से मांगो। एक बच्चा छोटा सा, वो बोलने का लायक, तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बताओ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं है। अब अल्लाह के बारे में जान लिया मेरे भाइयों, जब बच्चा बड़ा हो गया, जब बोलने के लायक के बाद चलने के लायक हो गया, दौड़ने के लायक हो गया, 7 साल का हो गया, तो उस बच्चे को अल्लाह के पावर बताने के बाद अल्लाह के सामने सजदा करने के बारे में बोलो। मुरो औलादकुम बिस्सलाती व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन। और जब बच्चा 10 साल का हो और तब भी अल्लाह की इबादत न करे, तब भी अल्लाह के सामने सजदा न करे, तो उस बच्चा को मार मार करके नमाज पढ़वाओ, क्योंकि उसको बताओ अल्लाह का खा रहे हो, अल्लाह की नेमतों का तुम फायदा उठा रहे हो। तो अल्लाह ने जिस चीज के लिए तुम्हें पैदा किया है वो तो तुम्हें करना है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपनी इबादत के लिए पैदा किया है हम सबको। तो अल्लाह की इबादत अगर आदमी नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए अल्लाह के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। आप बताइए, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी का खा रहे हैं और पी रहे हैं, कोई रोजी रोटी आपको दे रहा है, जिसके सामने काम कर रहे हैं वो आपको पैसा ही ना दे,
تو وہ بھی ظلم کر رہا ہے. اور آپ جس کا پیسہ لے رہے ہیں اس کا کام ہی نہ کریں, کتنا بڑا ظلم ہے یہ. آپ کسی کے یہاں کام کرنے کے لیے جائیں اور کام ہی نہ کریں اور صرف آپ وہاں سے مزدوری لیتے چلے جائیں, میرے بھائیو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ کا کھا رہے ہیں, اللہ کی اجازت کے بغیر سانس اندر نہیں ہو سکتی اور اللہ کی اجازت کے بغیر یہ سانس باہر بھی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کی بغیر, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی صبح نہیں کر سکتا ہے, کوئی شام نہیں کر سکتا. ارے اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی زمین پر گر نہیں سکتا ہے. اللہ کے اتنا پاور ہے. جب ہم اور آپ کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ اتنا بڑا ہے, اللہ اتنا بڑا ہے, اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ ہم اپنا دل لگائے ہوئے ہیں اور کسی کو روزی روٹی کا مالک سمجھ رہے ہیں. آج قبروں پہ دیکھو, مزاروں پہ دیکھو, درگاہوں پہ دیکھو, میرے بھائیوں ان ویڈیو کو وائرل کرو اور مسلمانوں تک بتاؤ, ان کٹ ملاؤں کے چکر میں مت پڑو, ان پیروں ولی اور بزرگوں کے چکر میں مت پڑو. یہ قبر والا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے, ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے قبروں سے یہ دوبارہ کب اٹھیں گے. ان کو بتاؤ, ان قبروں سے مانگنے والوں سے کہو یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے. اگر اسی حالت میں تیری موت ہو گئی تو جنت میں تو جانے کی دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے. لیکن آج مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. شرک پوری طور پر قابض ہو چکا ہے. توحید کا نام و نشان نہیں ہے. جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی, یاد رکھیے اس کی نماز اتنی ہی پکی ہوگی. جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی, توحید کے اندر کمی ہے, اس وجہ سے ہماری مسجدوں کے اندر لوگوں کی کمی ہے. صرف بولتے چلے جائیے ہم اور آپ اہل حدیث ہیں, میرے بھائیوں نہیں, وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اہل حدیث جو نماز چھوڑ کر کے اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو, یہ اللہ کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں. اس وجہ سے اس ظلم سے خود بچیے اور اپنے آپ اپنے پریوار والے کو بھی بچائیے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے ساتھ ظلم کرنا, اللہ کا جو مقام ملنا چاہیے اللہ کو وہ مقام اللہ کو نہ دینا, اللہ کی جگہ کسی اور کو وہ مقام دے دینا, یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے. انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے, اور اے میرے بندو میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا. یعنی بندہ اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرے اور بندہ بندے کے ساتھ بھی ظلم نہ کرے. اللہ کو جو مقام ملنا چاہیے, اللہ کی جیسی عبادت ہونی چاہیے ویسی عبادت ہونی چاہیے. لیکن میرے بھائیوں آج معاملہ بالکل الٹ چکا ہے. آج معاملہ بالکل پورا کا پورا بگڑ چکا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدوں کو ہم اور آپ آباد کر دیتے ہیں, اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو مسجدوں کو ہم اور آپ ویران کر دیا کرتے ہیں. ہائے رے مسلمان, زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب تمہاری سانسیں ختم ہو جائے, کب موت کی آغوش میں چلے جاؤ, کب قبر کے اندر چلے جاؤ. کم سے کم یہ ظلم نہ تو نہ کرو, جس کا کھا رہے ہو کم سے کم اس کا تو گاؤ, جس کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہو کم سے کم اس کا شکریہ بھی ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا میرے بندو اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو اور دوں گا میں. اگر لکھ پتی ہو تو کروڑ پتی بنا دوں گا. ایک گھر ہے تو دو گھر ہو جائیں گے, ایک گاڑی ہے تو دو گاڑی, کسی بھی اعتبار سے اور زیادہ دوں گا. ابھی تھوڑی سی خوشی ملی اور خوشیاں دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اور زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اے میرے بندو اگر میری نافرمانی تم نے کی, ناشکری کی, میری نعمتوں کا فائدہ اٹھایا اور میری عبادت نہ کی تو
ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کا پکڑ بڑا ہی زبردست ہے، دنیا کا کوئی بابا تمہیں بچا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اللہ کا کھا رہے ہو تو اللہ ہی کے گاؤ، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر کے دوسرا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اللہ کی باتوں کو نہ ماننا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میں نے اسی وجہ سے پیدا کیا۔ بتائیے، آپ کی بیوی ہو اور آپ اپنے بیوی کو روزانہ ایک سے ایک آئٹم لا کر کے دیں، کھلانے پلانے کھانے پینے کا سامان لا کر کے دیں، اس کی فرمائش پہ آپ اس کو بہت سی ایسی چیزیں لا کر کے دیں، وہ کبھی آپ کو بولے مجھے یہ منگوا دیجئے، یہ لا دیجئے، یہ پرفیوم چاہیے، یہ چوڑی چاہیے، یہ کپڑے چاہیے، یہ ہار چاہیے، اور آپ ان کو لا کر کے دیں، اور وہی بیوی آپ کی کسی اور کے ساتھ انجوائے کرے، کسی اور کے ساتھ ٹائم بتائے، کسی اور سے باتیں کرے، کسی اور کے بستر میں جائے، کسی اور کے ساتھ گھومے، کسی اور کے ساتھ رات گزارے۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر غیرت مند ہو، کیا اس بیوی کو ایک بھی دن اپنے گھر کے اندر رکھنا گوارا کرو گے؟ آپ بولیے گا مولوی صاحب میرے ساتھ اتنا ظلم کرنے والی عورت ہے، میں اس کو سارا چیز دے رہا ہوں اور میرا ہی سب کچھ لے کر کے استعمال سب کچھ کر رہی ہے، اور میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ وقت گزار رہی ہے، کسی اور کے ساتھ رات گزار رہی ہے۔ ہم اس کو جینے کا ادھیکار نہیں دے سکتے، ہم اس کو ایک منٹ بھی اپنے گھر کے اندر رہنا گوارا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ابھی میرا ادھر کھڑگپور میں پروگرام ہوا تھا، وہاں گیا، مجھ کو خبر ملی اور دکھایا باقاعدہ ویڈیو کہ مولوی صاحب یہ دیکھیے فلاں آدمی نے اپنے بیوی کے گردن کاٹ ڈالی اور اس کی گردن کو اپنے ہاتھ میں لیا اور گھومتا ہوا جا رہا تھا، وہ اس کی ویڈیو بنی ہوئی تھی، اس ویڈیو کو دکھایا۔ میں نے پوچھا اتنا بڑا ظالم، گردن ہاں سر ہاتھ پہ ہے اور بیوی کے لاش پڑی ہوئی، کیا ہوا؟ کہا کہ مولوی صاحب ان کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا تھا، اس کے شوہر نے کئی مرتبہ منع کرنے کی کوشش کی لیکن مانا نہیں، اور اسی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ لگی رہی۔ آخرکار اس شوہر نے غیرت میں آ کر کے اپنے بیوی کی گردن اڑا دی۔ حالانکہ ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے یہ غلط ہے، لیکن غیرت دیکھیے، غیرت ایک انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کیسے برداشت کرے گا جس کا تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، جن کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو، اور اتنی ساری نعمتیں جن نعمتوں کو تم گن بھی نہیں سکتے ہو۔ اب اسی اللہ کے ساتھ اگر ہم اور آپ شرک کریں، اسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، کسی کو پارٹنر بنائیں، کسی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے، عزت و ذلت کا مالک سمجھ بیٹھے اور اللہ کی عبادت نہ کریں، تو میرے بھائیوں بتائیے اللہ تعالیٰ اس بات کو کیسے پسند کرے گا؟ اور اتنا بڑا ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا ہے ان اللہ لا یشرکو، اللہ نے لکھ دیا باقاعدہ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ تو جنت اس کے لیے حرام ہے۔ اب زندگی بھر عبادت کرتے رہو، زندگی بھر صدقہ خیرات کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، لیکن شرک کر کے مر گئے اور اگر توبہ نہیں کیا تو جنت پانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملی۔ تو ایک ظلم یہ ہے جس ظلم سے منع کیا گیا، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ باقاعدہ شرک کے تعلق سے قرآنی آیات موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، صرف آپ اتنا اپنے آپ کے اندر چیک کیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر کہیں کوئی شرک تو نہیں کر رہا ہے، آپ کا بیٹا تو شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے، آپ کا فیملی تو کہیں شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، صرف اسی وجہ سے بھیجا کہ دنیا سے یہ شرک ختم ہو جائے، دنیا سے یہ ظلم ختم ہو جائے، دنیا سے یہ پاپ مٹ جائے، اور جتنے بھی جلوس ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اپنے علاقے کے سے شرک کو ختم کیا جائے، توحید کا ڈنکا بجایا جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي
کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ، ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی نبیوں کو رسولوں کو بھیجا ہے، فی کل امت رسول ان اعبدوا اللہ، کسی بھی امت کے اندر، کسی بھی جگہ، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں اگر کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا، کوئی پیغمبر آیا، کوئی نبی آیا، تو آنے کا مقصد یہی تھا وجہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچا جائے، شرک سے بچا جائے۔ نبیوں کا بھیجنے کا مقصد یہی ہے، جلسوں کا پروگرام کرانے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی شرک سے بچ جائے، آدمی ظلم سے بچ جائے، آدمی ظلم نہ کرے، نہ اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرے، نہ بندوں کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔